تو یہ امیر المؤمنین اصل میں ٹائٹل مولا علی کا ہے. پھر بعد میں حضرت ابوبکر کی زمانے تک تو شروع نہیں ہوا تھا، یہ خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہنا شروع کیا. سو نو آبجیکشن، کیونکہ سارے صحابہ موجود تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کہا گیا اور صحابہ نے سکوت کیا، مطلب درست ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت عمر کے لیے یہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے. حضرت عثمان کے لیے استعمال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. مولا علی وہ تو انہی کا نام ہے جی، یہاں تک ٹھیک ہے. اب بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے یہ جو پکے بادشاہ تھے نا، میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. آپ لوگ، میرا ایسا اندازہ ہے کہ آپ لوگ پولیٹکس نہیں پڑھتے، سیاست نہیں پڑھتے جی. علماء کرام خصوصاً قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کلچر، اکانومکس اور پولیٹکس، یہ تین چیز پڑھنا کمپلسری ہے. بتا رہا ہوں. علم الاجتماع، سوشل جی، کلچر پڑھنا کہ اس علاقے کا کلچر کیا ہے، نمبر 1. دوسرا اکانومکس، اقتصادیات، معاشیات پڑھنا. تیسرا پولیٹکس پڑھنا. جب آپ کو کمال حاصل ہوگا قرآن اور حدیث سمجھنے کے اندر جی. ہر زمانے کا بادشاہ وہ نیک تھا یا بد تھا، بنو امیہ کے تھے، بنو عباسی تھے، فاطمیین تھے، عثمانیین تھے، جتنے بادشاہ آئے ہزاروں لاکھوں میں قتل کروا دیے جی. مگر وہ ویسے ہی کرتے تھے جیسا آج کے بادشاہ نہیں کرتے جی. ملک فہد بن عبد العزیز بادشاہ ہے، بہت نیک اللہ والے لوگ ہیں جی. اب بیٹھا ملک سلمان، یہ بہت اللہ ہے. ان سے پہلے ملک عبداللہ، یہ بہت نیک لوگ ہیں. مگر کیا کرتے؟ اپنے نام کے ساتھ خادم الحرمین لگا دیتے. مکہ مدینہ کا میں خادم ہوں، کہ جو مذہبی ذہن رکھتے نا انہوں میرے سے ہمدردی کرنا. اپنی ہمدردی میں، پبلک میں ہمدردی لانے کے لیے مکہ مدینہ کا نام ایسا جوڑ لیتے. یہ دنیا کا ہر بادشاہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی رخ سے مذہبی اینگل سے اپنا نام اچھا بناتا ہے. سو بادشاہ لوگ بڑے ظلم کرتے تھے، لیکن نام کے ساتھ امیر المومنین ضرور لگاتے. امیر المومنین مینس سارے مومنین کے بڑے، سارے مومنین کے سردار. اب ابو جعفر المنصور عباسی بادشاہ، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے کا ادب نہیں معلوم، رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ادب نہیں معلوم ہے، مگر نام کے ساتھ امیر المومنین لگا ہوا ہے، مومنین کا بڑا.